اچھا بچوں، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب مسجد میں دوڑنے کی نماز کی ادائیگی کے دوران جو ہے جب مسجد کی طرف جاتے ہیں یا نماز کی ادائیگی کے لیے جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو مسجد میں دوڑنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے ترجمے میں پڑھا ہے نا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، یعنی جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ ہو بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں دوڑنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو مسجد میں دوڑنے کی ممانعت کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کا ایک خاص تقدس ہے۔ اللہ کے گھر میں عبادت کے کچھ خاص اصول ہیں جن کی پیروی کرنا وہاں پہ جانے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے جو ہے جن کی پیروی کرنا اور اللہ کے گھر کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے گھر کا تقدس جو ہے اس کا خیال کس طرح سے رکھا جائے گا کہ جو مسجد میں جانے کے اصول اور قوانین ہیں ان کو وہاں پہ جانے والے جو ہے ان کو پورا کریں گے، اور اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھاگ دوڑ جو ہے وہ نہ کی جائے، کوئی افراتفری نہ مچائی جائے، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد میں جانے والے لوگ جو ہے آرام اور سکون سے چلتے ہوئے جائیں اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ جا کے آرام سے صفوں میں بیٹھ جائیں جہاں پہ انہیں جگہ ملتی ہے، اور کسی قسم کی کوئی افراتفری یا بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس میں حصہ نہ لیں اور کسی طرح کی کوئی افراتفری نہ مچائیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں اور عام بازاروں اور گلیوں میں گھومنے پھرنے کے طریقے جو ہے یہ بہت مختلف ہیں۔ عام بازاروں گلیوں میں آپ بھاگ دوڑ بھی سکتے ہیں اور افراتفری بھی مچا سکتے ہیں، اونچی آواز میں بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ممانعت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے گھر میں آرام اور سکون سے جانا، خاموشی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا، عبادت میں شریک ہونا، امام کا خطبہ سننا اور پھر نماز میں جتنی نماز امام کے ساتھ انسان کو مل جائے اس کو پڑھ لینا اور باقی نماز بعد میں پورا کرنا، یہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ایسا کرنا لازم ہے۔ اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ اس میں مسجد میں دوڑنے کی ممانعت یا مسجد میں دوڑنے کے نقصانات، یعنی مسجد میں دوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو اسلام کے احکامات کے حوالے سے اس کا سب سے بڑا نقصان، جیسے کہ اوپر دوڑنے کی ممانعت میں آپ نے پڑھا کہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا، مسجد میں دوڑنے کی ممانعت جو ہے وہ اس لیے بھی کہ جب ہم خدا نخواستہ جو ہے وہ مسجد کا تقدس جو ہے اس کو پامال کریں گے اور اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی اصول اور قانون ہے جو کہ ہم نے مسجد کے میں داخل ہونے کا یا مسجد میں عبادت کرنے کا اگر ہم نے توڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی وجود میں آئے گی۔ پھر اسی طرح سے مسجد میں دوڑنے کا دوسرا جو نقصان آپ کی بک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں بھاگتا دوڑتا پہنچتا ہے اور امام کے ساتھ جو ہے وہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے یا جلد از جلد جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں وہاں پہ جو ہے وہ پھسل کے گر جائے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اس کا یہ عمل جو ہے وہ سبب بنے، کیونکہ اکثر اوقات جو ہے وہ مسجد کے فرش ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھسلن والے ہوتے ہیں، یا ایسی بہت سی جگہ جہاں پہ زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ خود بخود پھسلن جو ہے وہ فرش ایسے سلپری سے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ذرا سا تیز جو ہے وہ انسان بھاگے دوڑے تو انسان کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے جو اس میں نقصان بیان کیا گیا مسجد میں دوڑنے کا وہ یہ ہے کہ مسجد میں دوڑنے کی وجہ سے انسان کو دوسرے نمازی جو ہے ان کو جو ہے اپنی طرف مائل کر کے افراتفری کی وجہ سے شور و غل جو ہوتا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، اور اس طرح سے دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنے کی وجہ سے انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، پھر اس میں تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا جو آپ کی بک میں پوائنٹ نمبر فرسٹ ہے، اگر آپ اس کو فرسٹ پہ لکھنا چاہیں تو فرسٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لاسٹ میں لکھنا چاہیں تو ترتیب اس کی اس طرح سے بھی صحیح ہے کہ دوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی مسجد میں دوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو اس کی وجہ آپ نے اس میں بیان کرنی ہے کہ مسجد میں دوڑنے کی ضرورت ایک انسان کو کیوں پیش آئے گی، کہ اسی صورت میں مسجد میں دوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی بھی شخص ہے اذان کے بعد اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے یا سستی اور قائلی کی وجہ سے آرام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کاروبار میں وہ اپنے کام کاج جو ہے ان کو نپٹا رہا ہوتا ہے، یا آپس میں بحث و مباحثہ میں لوگ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ کھیل کود یا کسی کام میں جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے اگر اذان ہوتی ہے وہ لاپرواہی کا
مظاہرہ کرتے ہیں، تھوڑی اور سستی کرتے ہیں، اور ٹائم کا لحاظ کیے بغیر وضو یا غسل کی ضرورت اگر ہوتی ہے تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور پھر جیسے ہی مسجد میں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب نماز جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہونے لگی ہے، تو فوراً بھاگتے بھاگتے وہ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے تو وہ اسی لیے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو اس چیز سے باخبر کیا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب دنیاوی مشاغل کو ترک کر دو، کاروبار اور دنیاوی ضروریات کے کام یا سستی اور کائلی والی جو چیزیں ان کو چھوڑ کر اللہ کے بلاوے کی طرف، اور اللہ کی اس پیغام اللہ نے جو پہنچایا اذان کے ذریعے جو اعلان ہوا، تو اس کو سننے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے اذان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام کام کاج چھوڑ کر وہ اللہ کے بلاوے کو جو ہے وہ خیر مقدم اس کا کرتے ہوئے اس عبادت کی طرف جائے اور اس کا اہتمام کرے۔ وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اذان سننے کے بعد بھی اپنے دنیاوی مشاغل میں یا سستی اور کائلی میں، کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نماز کی طرف بعد میں بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے راستے میں جو ہے وہ بھاگتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس سے مسجد کا اور اس سے عبادت کا تقدس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی ممانعت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ اذان کے بعد آرام اور سکون سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف جاؤ تاکہ عبادت کا پورا اجر حاصل کر سکو۔